اور ظاہری زندگی کا تعلق انسان کے روح سے ہے. جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے تو انسان کی ظاہری زندگی سلامت ہے. اسی طرح انسان کے ایمان کی بقا کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے. وہ انسان کے ایمان کے لیے گویا کہ روح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے انسان کی زندگی جب تک انسان کے جسم میں روح ہے تو سلامت ہے. روح ہے تو آنکھیں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، انسان کے ظاہری اعضاء بھی سلامت. اور اس قفص عنصری سے یعنی ناسوتی بدن سے لاہوتی روح نکل جائے تو انسان کا جسم بیکار ہو جائے. جسم ہے ناسوتی، روح ہے لاہوتی. ناسوت کہتے ہیں دنیا کو اور لاہوت کہتے ہیں آسمانی کائنات کو. اس تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، اتنا سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کا ظاہری جسم روح سے سلامت ہے. انسان کے ایمان کی بقا بھی ایک روح سے ضروری ہے. اس روح کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. قرآن کریم میں ہم اگر قرآن کریم کی آیات میں نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ یوں فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. رب فرماتا ہے کہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، تمہاری عورتیں کیوں نہ ہو، تمہارا معاشرہ اور کنبہ کیوں نہ ہو، تمہارے پسندیدہ مال کیوں نہ ہو، تجارت کے گھاٹے کی فکر کیوں نہ ہو، اور شاندار تمہارے محلات کیوں نہ ہو. یہ 8 چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد سے غالب ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور ایک جگہ رب قدیر قرآن میں یوں فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. رب فرماتا محبوب نہیں پاؤ گے اس انسان کو جس کا ایمان اللہ پر ہو اور جس کا ایمان قیامت پر ہو، دوستی رکھے ان سے جو خدا اور خدا کے رسول کے مخالف. پھر چاہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، معاشرہ اور خاندان کیوں نہ ہو. رب فرماتا ہے کہ وہ ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی محبت ایک طرف. اگر ان کی محبت محمد مصطفیٰ کی محبت پر غالب ہے تو ایمان نہیں نفاق. قرآن کریم کی آیات کے بعد ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، یعنی ساری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے تو وہ مومن نہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. فرماتے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری جنت میں میرا ساتھی ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک راوی ایک صحابیہ کا عرض کرتا متی الساعۃ یا رسول اللہ، سرکار قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ما طلحہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ عرض کرتا ما عندی اکثر صلاۃ ولا کثیر صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ. سرکار زیادہ نمازیں تو جھولی میں نہیں ہے، زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں، صدقہ و خیرات میرے پاس نہیں. سب کچھ ہے صحابہ کے پاس، ہماری ذرا تو نہیں دیں، سب کچھ ہے صحابہ کے پاس. لیکن کہتے سرکار ایک عمل میری جھولی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انت من احببت، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہے جس سے تیری محبت. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، اب موضوع کو اپنی مقام پر لے کر میں آپ سے آگے خطاب کرتا ہوں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہو اور رسول کے آل سے، رسول کے اصحاب سے محبت نہ ہو تو یہ محبت نہیں ہے بھائی. اللہ کے محبوب کے متعلقین سے، اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے والوں سے اگر انسان کو محبت نہ ہو تو بات بیکار ہے. اب آئیے ہم قرآن کریم کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے، بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے ہم نبی کے آل کے بارے میں دیکھیں تو صحیح قرآن نے کس انداز سے خطاب کیا ہے. ایک قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، رب قدیر فرماتا انما، اب علماء اس بات کو سمجھتے ہیں ان ہے، اس کے بعد پھر ماں آیا اور اس کو ماں کیا کہتے ہیں؟ ماء کافہ کہتے ہیں. اب اس میں آپ کو میں ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اتنا کہہ دیتا ہوں، یعنی رب نے اس بات کو یہی مقید کر دیا. رب فرماتا انما، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے نبی کے آل سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں بوڑھے تو خوب صاف ستھرا کر دے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک کے بارے میں اتری، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور آل کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد، جیسے آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، وہ رسول کے گھر میں رہنے اس کو آل بیت سکنا کہتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب کے گھر میں رہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہر نہ نکلیں. اور ایک حضور کی وہ اولاد پاک، جیسے آپ کی مبارک بیٹیاں پہلے تو حضور کے گھر میں تھیں اور پھر سسرال چلی گئی. سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، اب وہ بھی حضور کے آل میں شامل. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج تھی الگ، لیکن نبی کے دامن سے جب وابستہ ہوئی تو رب فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن، اے نبی کے گھرانے والی، اب دنیا کی عورتوں کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے، تمہارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے مل چکا ہے، اب دنیا کی کوئی عورت تم اس کے برابر نہیں. اب یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہیں. لیکن اللہ کے محبوب نے خصوصیت کے ساتھ جن نفوس قدسیہ کو ایسے موقع پر یاد کیا، وہ کون؟ اب تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے. اب زیادت نہیں دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ کی امام بخاری بیان کرتے ہیں، وہ حدیث باقی بیان کر رہا ہوں. اور اس روایت کو حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں اور حضرت ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے. اور ام سلمہ کا بیٹا حضرت ابو سلمہ، جس کو ربیب النبی کہتے، ربیب النبی نہ سمجھو تو اس کو تیلا بیٹا، یعنی حضرت ابو سلمہ کا اگلا بیٹا جو تھا، جب اللہ کے رسول ام سلمہ سے نکاح کیا تو حضور کی پرورش میں ہے. اب اللہ کے مؤمن کے سوتےلے باپ تو بنے اور وہ حضور کا سوتےلا بیٹا بنا، یعنی آپ کے گود میں آیا، آپ نے پرورش کی، اس کو عربی میں ربیب کہتے. ان ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں اتری؟ جب حضور ام سلمہ کے گھر تھے، حضور کی زوجہ محترمہ. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر حضرت علی کو بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بٹھایا، حسنین کو بٹھایا. اب کہتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی مطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت، ان کو تو پاک کر، ان کو خوب ستھرا کر. تو حضرت ام سلمہ نے کہا سرکار میں آپ کے اہل میں شامل نہیں، کہ انک لا خیر، تو بہتری پر ہے، یعنی تمہارے شان میں تو آیت اتری ہے، لیکن اللہ کے محبوب خصوصیتیں جن نفوس قدسیہ کو، جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر ان کو اپنی مبارک چادر کے اندر شامل کیا تو ان کو کہتے آل ابا، یعنی چادر والے. ایک آیت اور قرآن کریم کی ایک اور آیت کو ہم پڑھیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں. اللہ فرماتا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب علم آنے کے بعد اگر آپ سے کوئی جھگڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم
وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے محبوب اگر وہ علم آنے کے بعد بھی اپنی کجروی کو اور کم بختی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کہو میدان میں آ جاؤ, تمہارے بیٹوں کو بلاؤ ہم ہمارے بیٹوں کو لے کر آئیں, تمہاری عورتوں کو لے کر ہم ہماری عورتوں کو لے کر آئیں, تم بذات خود آؤ ہم بذات خود میدان میں آ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. یہی قرآن کی آیت ہے جس کو ہم آیت مباہلہ کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ مجھے دلیل دیں میں آپ کو دلیل دوں اور پاس میں انصاف کرنے والے بیٹھے رہیں, وہ کہیں مولوی صاحب آپ کا دلیل کبھی نہیں ہے, فلاں کا دلیل کبھی ہے, فیصلہ وہ کر دے گا, اس کو کہتے ہیں مناظرہ. اور مناظرہ کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مباہلہ. جب دلیلوں سے بات نہ چلے تو پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ تباہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اب یہ آیت کب اتری؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے سنجری 10 کا زمانہ گزرنے والا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنجری 9 کو پورا کر چکے ہجرت طیبہ مدینے پاک سے, اور سنجری 10 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو نجران کے عیسائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ یمن کا ایک علاقہ ہے اور جس کے ارد گرد 72 یا 73 گاؤں ہیں. یہ نجران ایک بڑا پادری تھا, اس کے نام سے یہ شہر آباد ہوا, اور اس کے اندر ایک بڑا گرجا تھا. عیسائی اس کو کعبہ کہتے تھے. وہ یمن کے اندر ہے اور مدینہ طیبہ سے 7 منزل کے فاصلے پر, تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر یمن میں ایک شاندار علاقہ ہے, وہاں عیسائی آباد ہے. وہاں سے 60 انسانوں کا ایک قافلہ آیا اور ان 60 انسانوں میں سے 24 ان کے قوم کے سردار تھے, اور ان سرداروں میں 14 انسانوں کے اور سردار تھے, اور ان سرداروں میں سے 3 ایسے تھے. ایک مالی افسر تھا ان کا جس کو جبلہ بن احم کہتے تھے, ایک ابو حارثہ تھا یہ ان کے قوم کا سردار تھا جو فوجی افسر تھا ان کا, اور ایک عبد العاقب عبد المسیح تھا جس کا نام تھا عاقب, وہ ان کا پادری اور عالم تھا. ان کے مشورے کے سوا کام نہیں کرتے تھے. یہ شاندار پوشاکیں پہنے ہوئے مدینہ طیبہ میں آئے, اپنی سواریوں کو باہر بٹھایا اور نماز کا وقت ہوا. انہوں نے مشرقی علاقے کی طرف منہ کیا. آپ جب مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں ہو تو کعبہ دکن کی طرف ہے. اب انہوں نے وہ کعبہ چھوڑ کر ادھر انہوں نے رخ کیا کہ ہمارا کعبہ یہی ہے. انہوں نے فرمایا پڑھنے دو ان کو نماز اپنے اعتبار سے, آپ نے کچھ نہیں کہا. اب وہ بیٹھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے. کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں, کیا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ تعجب کی بات ہے کیا؟ یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, مرد اور عورت کے ملنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے, لیکن رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر دے. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب اذ قال له کن فیکون. کا نادانو تم حضرت عیسیٰ پر تعجب کرتے ہو, حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم تو موجود ہے, حضرت آدم کی ماں ہے کیا؟ حضرت آدم کا باپ ہے کیا؟ جو رب قدیر حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ کا اصول ہے, مرد و عورت سے لڑکا پیدا ہوتا ہے, لیکن رب چاہے تو قدرت کامل ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا اگلی ابلی کا کروں میں. حضرت مریم کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے انی رسول ربک لاہب لک غلام, انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا, میں تو رب کا قاصد ہوں, ستھرا پہنے دینے کے لیے آیا ہوں. انا لم یکم انا یقول لی ولد لم یمسسنی بشرا ولم اک بغیا, انسان شوا نہیں ہے مجھے اور میں بدکار تھوڑی ہوں کہ لڑکا پیدا ہو جائے. کال کال ربک کذالک علی, تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے. دشواری تو ہمارے لیے ہے. تو مناظرے کے اندر وہ خاموش ہو جاتے, لیکن پھر بھی اپنی ہٹ در بھی انہوں نے قائم رکھی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے,
تو اللہ کے رسول پر آئی تو تیری محبوب اب اگر یہ اپنی ہٹدری سے باز نہیں آتے تو میدان ان کو بلاؤ. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی انہوں نے مہلت مانگی. راوی بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں کاشان نبوت سے باہر نکلے. آپ کے ران پر حضرت حسن، حضرت امام حسین المجتبی ران پر حسن آپ کی انگلی پر آپ کے ہاتھ میں، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے، نبی کے پیچھے آپ کی لخت جگر، حضرت فاطمہ الزہرا کے پیچھے علی. آپ نے فرمایا کہ میں جب دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں تم آمین کہنا. صبح کے وقت میں وہ لوگ جمع ہوئے. انہوں نے اپنے پادری عبد المسیح سے پوچھا کہ عبد المسیح تیری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتا ہے نبی رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، اور جو انسان نبی سے ٹکراتا ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اور وہ پادری اور عیسائیوں کا انی لارا وجوہن، اے پادریوں عیسائیوں تمہاری خیر اسی میں ہے، تم ذلت اور تم اپنی ہار مان لو. میرے رب کی قسم میں ان چادر کے اندر ایسا نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ چہرے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ مگر دعا کریں کہ مولا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جا تو پہاڑ ہل جائے گا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا سرکار ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ قبول کرتے، ٹیکس قبول کرتے. وہ اپنی ہار مان کر روانہ ہوئے. تو امام الانبیاء نے فرمایا تدل العذاب علی اہل نجران لو لعنوا مسخوا قردۃ وخنازیر. آپ فرماتے لوگوں اہل نجران پر عذاب قریب آ چکا تھا، اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو وہ خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، اور 1 سال تک روئے زمین پہ کوئی نصرانی باقی نہیں رہتا، اور ان کے جنگل میں آگ لگ جاتی، وہ خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے. تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو چادر میں بٹھا کر دعا مانگی تھی، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت امام حسن حسین تھے، اور ایک آپ تھے. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو ان بیٹیوں کو حضور ساتھ میں لے آتے، انہیں اعتراض کرتے. ٹھیک ہے، اب یہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ جن کا علم اتنا ہوتا ہے، جن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ غریب اعتراض کرتے ہیں. چوہے کو ہلدی کی گٹھڑی مل جائے تو پساری بن جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ سمجھتا مجھ سے بڑھ کر کوئی پساری ہے ہی نہیں. اور اگر تھوڑا علم مل جائے تو کہتا مجھ جیسا تو عالم ہے نہیں. تو ہم ان سے یہ بڑے ادب سے کہتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرو. حضور کی پہلی بیٹی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. حضرت بی بی رقیہ کی وفات ہوتی سن ہجری 2 کے اندر، سن ہجری 3 کے اندر، سن ہجری 2 کے اندر جنگ بدر کے فتح کے وقت میں. حضرت ام کلثوم کی وفات ہوتی سن ہجری 9 میں، حضرت زینب کی وفات ہو سن ہجری 8 میں، اور یہ واقعہ سن ہجری 10 کے اندر. اس وقت میں صرف خاتون قیامت ظاہری حیات میں زندہ تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون قیامت کو ساتھ میں لیا. تو قرآن کہتا انفسنا وانفسکم، بذات خود تم نفس کس کو کہتے؟ روح کو کہتے ہیں. نفس کس کو کہتے؟ جگر کو کہتے ہیں. تو یہیں سے ثبوت ملا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روح رسول ہیں، نفس رسول ہے، ان کو امام الانبیاء نے ساتھ میں لیا. حضرت خاتون قیامت اوفدنا انفسکم ابنانا ابناکم، ہمارے بیٹے. تو اس وجہ سے قیامت کے صبح تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں. نبی کے نرینے بیٹے جو تھے وہ دنیا سے چل بسے. مولا کیوں؟ کا قرآن کا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اس وجہ سے اصول یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہونا چاہیے، اور نبوت و رسالت و خاتمیت کا سہرا تو مصطفیٰ کے سر پر ہے. اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے. مولا پھر نبی کا بیٹا نبی ہونا چاہیے، پھر نبی کا نسل قیامت کے صبح تک کیسے چلے گا؟ تو فرماتے الا اللہ جعل نسلی فی صلب
صلب آبائن، اللہ نے ہر انسان کی نسل کو پشت میں ان کے باپ کے پشت میں رکھا ہے، اور میری نسل کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت فاطمہ کے صلب میں رکھا ہے۔ اب قیامت کے صبح تک حضرت فاطمہ علی کی جو اولاد ہے وہ آل نبی کہلاتی ہے، قیامت کے صبح تک مصطفیٰ کی نسل بھی سلامت ہے، ارے قیامت میں بھی نسل سلامت ہے۔ اس لیے کوئی کہنے والا کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، اے شبیر تیرے نام کو مٹانے والے، ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے، جان تو دی لیکن ایمان نہ دیا ہم نے، عظمت دین پہ سر کٹایا ہم۔ نبی کا بول بالا یہیں بھی ہے، اور فرماتے ہیں قیامت میں سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، میرا حسب و نسب وہاں بھی سلامت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی ان کو شامل کیا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھو، اللہ کیا فرماتا قرآن میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں، اور باقاعدہ قوم کی طرف نبی کے حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا، میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنے مولا سے اجر طلب کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کا بھی فرمان، حضرت موسیٰ کا فرمان، حضرت ہود حضرت لوط علیہ السلام کا یہ فرمان۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے ذریعے جو تمہیں ہدایت ملی، میرے ذریعے تمہیں معرفت ملی، اللہ کی معرفت ملی، کونین کی نعمت ملی، اس کے بدلے میں صرف میں اپنے آل کی محبت میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ صحابہ نے کچھ یار من ہاؤلاء قرابتک التی وجبت علینا مودتہم، سرکار بتاؤ تو صحیح آپ کی وہ کون آل ہے جس کی محبت ہم پر واجب ہو چکی؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جن کو آل نبی بھی کہتے ہیں اور جن کو پنجتن پاک بھی کہتے ہیں، ان کی محبت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ ہم نے سلام تو پہچانا، تو آپ پر کیسے کہتے ہیں؟ نماز میں سلام کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ توجہ تو ہے نا بھائی، سو تو نہیں گئے ہو نا بھائی؟ نماز کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نا۔ اب آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، نماز میں نبی پر سلام، پروردگار کے محبوب سلام تو ہم پہچان چکے، نماز میں نبی پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اور رب فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب اور فرشتے نبی پر سلام اور صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی سلام بھیجو۔ یا رسول اللہ صلات کیسے پڑھیں؟ تو آپ فرماتے لا تصلوا علی صلاۃ البتیرہ، چھوٹے درود مجھ پر مت پڑھو، مکمل درود پڑھو۔ سرکار کیا پڑھیں؟ ولا تقولوا اللهم صل علی محمد بل قولوا اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں اتنی بڑے درود تن نہ پڑھنا بلکہ مجھ پر یوں پڑھنا، اے اللہ نبی پر نبی کے آل پر درود اور سلام بھیجنا۔ ارے نماز بندہ رب کے لیے پڑھتا ہے جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سلام سے پہلے التحیات میں بندہ نہیں بیٹھتا ہے، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، مولا اب تو نماز مکمل ہونی چاہیے کہ نہیں، میرے محبوب پہ تم درود پڑھو، سلام بھیجو۔ اب نبی پر تم نے التحیات میں سلام بھیجا، اب تو نماز مکمل ہونی چاہیے کہ نہیں، ابھی تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، اب کیا پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں، ائمہ کرام میں سے طریقوں کے امام کتنے؟ 4 امام ہیں۔ امام الائمہ امام اعظم جن کو ہم نعمان بن ثابت کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ شافعی کو ماننے والے محمد رضی شافعی کو شافعی کہلاتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس کو ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں، احمد بن حنبل کو ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں۔ 3 امام یہ کہتے ہیں اگر کسی نے التحیات پڑھ کر نماز پوری کر دی تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں انہ من عظیم الفخر یکفی لکم انہ من لم یصلی لا صلاۃ له، اور نبی کے گھرانے والوں
کہ اللہ کی طرف سے یہ شرف تمہیں کم ہے، جو تم پر نماز میں درود نہیں پڑتا ہے اس کی نماز مکمل نہیں۔ کیا کہو؟ صلی علی محمد و آل محمد کا یہ شرف کیا کم ہے؟ جب تک نبی اور آل نبی پہ درود نہیں پڑھو گے تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوں گی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت میں پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں اس دن کے ڈر سے کہ جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت۔ اور آگے کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اپنے منت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ کے رضا پر مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب یہ سورت پاک کہاں اتری؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ مدینہ پاک میں اتری، اور مدینہ پاک میں حالت قید میں کون آتے تھے؟ مسلمان۔ کیا جب جنگ فتح ہوتی تھی تو قیدی حضور کے بارگاہ میں آتے تھے کہ مسلمان کو ہتھکڑیاں ڈال کر پیش کیا جائے گا کیا؟ جو اس وقت میں نبی کو نہیں مانتے وہ قیدی ہو کر آتے۔ سبب یہ بنا حسنین بیمار ہو گئے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صحابہ کی جماعت لے کر پہنچے، فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا کہ حسنین بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منت مانو، منت مانو۔ سرکار کیا منت مانے؟ 3 روزوں کی منت، وہ مذہب کے اندر منت ہے۔ اگر مصیبت کا وقت آئے تو منت مانو 3 روزوں کی، تکلیف ہو جائے تو منت مانو نماز کی، یا تو فرض ہی کا معاملہ ہے تو نفل کو کیا ادا کریں گے؟ رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے جاتے ہیں، منت ہی کیا پوری کریں گے؟ سفر حج جو فرض ہے نا بھائی، سفر حج، اب اندازہ کرو۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر بنا شوہر کے اجازت کے عورت سفر حج پہ نکلی، اگر اس کا سفر ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن یہاں سے وہاں تک واپس آئے گی تب تک خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اندازہ کرو، نفل پڑھنا تو اپنی جگہ پر، فرض اپنے جگہ پر نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور ایسی منتیں اور بنا طریقے کے اور بنا مطلب پردے کے اس طرح نکلے۔ کہاں جا رہی ہو؟ حاجی پیر جا رہی ہوں، اکیلی حاجی پیر جا رہی ہوں۔ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں جانا ہے تو فضیلت سے تو جاؤ، پہلے تو جاؤ مت۔ کیا رکھا ہے تمہارا مردوں کے ساتھ جانے میں؟ اور حال کیا ہے؟ دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اگر درد دل کی کہانی پیش کی جاتی ہے یہ تو پھر گیا ہے، ولیوں سے نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا ہے۔ ارے ولی کو ماننا ہمارا ایمان ہے، قسم خدا کی ولی کے قدموں کی گرد کے ہم برابر نہیں ہیں۔ ولی ولی ہیں، لیکن کم سے کم عورت کے لیے سب سے بڑا جو ولی ہے اس کا شوہر ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ایما امرت باتت زوجہا ساخط لا یرہ راحت الجنہ، فرماتی وہ عورت جو اپنے بستر پر رہے اور ساری رات مرد سے ناراض رہے وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اندازہ تو کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا منت مانو، منتیں مانی جا رہی ہیں۔ آج کیا منت مانتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا بچہ اچھا ہو جائے تو اماموں کا فقیر بناؤں گی میں، یہ منت مانی جا رہی ہے۔ فقیر کس کو؟ گھر گھر میں جا کے بھیک مانگ کے پھرے اور کھائے، اس کو کہتے ہیں اماموں کا فقیر۔ ارے اماموں کی محبت فرض ہے، اماموں کی الفت فرض ہے، ہم نے یہی قدر کیا۔ ارے ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں نواز مصطفیٰ کا سر سجدے میں کٹا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں نے اس حال میں نماز کو ترک نہیں کیا۔ اپنے آپ کو کنیزہ فاطمہ کہے، اپنے آپ کو کنیز فدہ کہے، اپنے آپ کو کنیز حضرت زینب کہے، نماز کا حال ہے، روزوں کا حال نہیں، بے پردگی، اور باہر نکلے تو بنا پردے کے نکلے، بنا برقعے کے نکلے، اور 2 پٹے کو اپنے کندھے کے اندر پھانسی کی طرح تو لٹکا کے نکلے، اور سر پر 2 پٹا نہ ہو، مسلمان کی بچی کا سر کھلا ہو، قسم خدا کی مذہب اسلام کو اس کی اجازت ہے ہی۔ ایک ہنگامے معاشر ہو تو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ منت مانو، منت مانی حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، آپ کی کنیز حضرت فضہ نے۔ ایک روزے کی منت مانی، شام کے وقت میں مولا کائنات
جب آدھا جب یا ایک سیر جب لے کر آئے آٹا پیسا گیا. کس نے آٹا پیسا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ نے. قسم خدا کی غلام کی پکھڑوں سے زیادہ ہاتھ جن کے نرم ہو، جس کے آنچل کو کبھی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا. یہ تو حال دنیا کا ہے. قسم میرے رب کی. علامہ فرماتے ہیں ابن حسا کے سواق کے محرکہ سے اور بہت سارے علماء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، پلسرا سے آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا رؤوسکم، تمہارے سروں کو جھکا لو. نبی کی شہزادی کی سواری جا رہی ہے. حتی تمر فاطمہ کل برق علی حضرت فاطمہ الزہرا، بجلی کی طرح 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی. میدان معاشرے میں اس وقت میں ندائے گی اپنے سروں کو جھکا لو. سر نہ اٹھانے کی تمہیں حکم ہے کہ نبی کی شہزادی کی سواری جا رہی ہے. جس کی ہدایت نے کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا. مولا فرماتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبإلی ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملے، ایک طہارت کا سمندر تھا، ایک ولایت کا سمندر تھا، اور ولایت کے سمندر کا نام علی ہے، طہارت کے سمندر کا نام فاطمہ ہے. ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جاتے ہیں. ان کے منہ سے ایک موتی نکلتا ہے، ایک موگا نکلتا ہے. ایک کا نام حسن بنا، دوسرے کا نام حسین. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آٹا پیسا، جبکہ 3 خشک روٹیاں تیار ہوئی. شام کے وقت میں ایک یتیم نہ دادی کے نبی کے گھر آنے والوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کام کی ضرورت ہے. مولا کائنات نے روٹی دی، حضرت فضا نے دی، خاتون قیامت نے دی، پانی سے روزہ. ایک دن ہو گیا. ہمارے حال کیا ہے؟ اللہ رحم کرے. دیتے اللہ کے نام پر دینے والے بیچارے. میں دیکھتا ہوں مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلاتے. اللہ یہ جذبہ آپ کا سلامت رکھے. لیکن حال ایسا ہے کہ سڑی ہوئی جو روٹی رات والی ہوتی ہے نا، وہ محتاج کو دینا اور اچھی روٹی اپنے لیے رکھنا. میر محمد میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ یہاں سے نکلے اپنے مرشد کے پاس. راستے میں انہوں نے اپنے خوراک کے لیے 2 روٹیاں لی تھی. 2 روٹیاں، ایک تازی روٹی تھی اور ایک رات والی باسی روٹی تھی. سامنے کوئی آیا تو اس نے کہا یار وہ باسی روٹی فقیر کو دے دوں. باسی روٹی فقیر کو دے دی اور مرشد کے بارگاہ میں پہنچے. مرشد نے چہرہ پھیر کر کہا تو نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، خدا کر دیا. اللہ مجھے بنا دے، میں خدائی کا دعویٰ کروں. تو کہ اللہ کے رضا کی خاطر تو نے باسی روٹی دی اور تازی اپنے لیے تو نے رکھی ہے. بندگان خدا کا حال یہ ہے کہ جب وقت آئے خود بھوکے رہے دوسروں کو کھلائے. ایسا اللہ کے محبوب کا گھرانہ تھا. بھوکے رہتے خود اوروں کو کھلاتے. کیسا صابر تھا محمد کا، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. نبی کے گھرانے والے تو ایسے صابر ہوتے ہیں. پانی سے روزہ افطار ہوا. دوسرا دن آیا، ایک مسکین آ گیا اور تیسرے دن ایک قیدی آ گیا. وہ نبی کے گھرانے پہ سزا لگاتا ہے. تینوں دن انہوں نے 3 روٹیاں ان کو دے دی اور خود بھوکے رہے. اللہ کے محبوب پہ آئی تو 3 حسنے تندرست ہو گئے. گھر جا کے دیکھا تو حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا بھوک کی وجہ سے ان کا حال. تو کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ 3 دن ہوئے ہیں. کہ یہی حال ہے؟ کہ ہاں. رب نے تمہارے شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، یوفون بالنذر یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور آگے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ کے رضا کی خاطر یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، محتاج اور مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو غیر قیدی ہوتا اس کو بھی کھلاتے ہیں. اس کے بدلے میں مولا نے تمہیں کیا دیا؟ وجزاہم بما صبروا جنۃ و حریرا. اللہ نے ان کے بدلے میں جنت اور ریشمی جوڑے عطا فرمائے جنت میں. تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں اتری؟ حضرت علی فاطمہ حسنین کے بارے میں اتری. اب قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، اگر ان کو میں پڑھوں گا تو یہی وقت پورا ہو جائے گا. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں. ایک حدیث کو بیان کیا حضرت زید بن ارقم نے، حضور کے صحابی. ایک روایت کو بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. ایک روایت کو بیان کرتے حضرت ابو ذر غفاری.
پہلی حدیث میں بیان کروں، کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اس کے ایک حصے کو میں نے بیان کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر کے جب ایسے موڑ پہ پہنچے جہاں سے راستے دو، ایک یمن کی طرف ایک حجاز کی طرف، آپ نے تاریخی خطبہ دے کر حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا من کنت مولا ہوا انی المولا۔ اس کی تفصیل آپ کو آپ نے سن لی، جس کا میں مولا ہوں حضرت علی مولا ہے، اور ایک حصہ اس خطبے کا باقی ہے۔ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں نے تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑا، ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آدھما کتاب اللہ وحبل من السماء ممدود فیہ الہدی والنور، ان میں سے ایک اللہ کی رسی ہے، وہ آسمان سے زمین پر ہے، وہ خدا کا نور قرآن ہے۔ وثانیہما اہل بیتی، اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دوسرا میرا اہل ہے، میرے اہل کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ روایت بیان کرنے والے کون ہے؟ زید بن ارقم رسول اللہ کے بوڑھے صحابی، اور ایک روایت جابر عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب خدا عرفہ کے اندر تاریخی خطبہ دے رہے ہیں۔ وہی عرفہ 9 تاریخ کا دن ہے اور یہی حج کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ فرماتے ہیں ایھا الناس انی ترک فیکم الثقلین، میں نے تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑا۔ وہ لفظ تارکن تھا، ان میں آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ یہاں لفظ ترک آیا ہے، علماء موجود ہیں۔ لفظ ترک کس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بدلے میں کسی کو چھوڑ کر جانا، جیسے آپ کا باپ چلا جائے، آپ کا مرشد آپ سے الوداع ہو، آپ کا دوست آپ سے الوداع ہو، تو کسی کا بازو تھما کر یہ کہے میں کہوں مجھے سید انتخاب سے یا سید صاحب سے مجھے محبت ہے، میں جاتا ہوں اس کا ہاتھ تمہیں دے کر جاتا ہوں۔ اب تم کہو گے مولوی صاحب تو چلے گئے، اپنا نائب چھوڑ کر چلے گئے، اب مجھے دیکھو تو ان کو یاد کرنا۔ تو اللہ کے محبوب کے زندگی کا آخری حج تھا، لاکھوں 1,40,000 صحابہ کے مجمع فرماتے ہیں لوگوں اب میں جا رہا ہوں، خدا کا محبوب بندہ ہوں، کب اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آئے اور انبیاء کی طرح میں خدا کے پیغام کو قبول کروں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت محمد تو اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے رسول چلے گئے، یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ خدا کے پیغام کو قبول کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے فرماتے میں تو جا رہا ہوں، میرے بدلے میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے ہدایت نور ہے، دوسری میری اہل بیت۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تیسری روایت ہمیں حدیثوں میں ملتی حضرت ابو ذر غفاری سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی تارک الدنیا، اتنا رکھتے تھے کہ آج ہے کل کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اگر کل کا ذخیرہ کر کے کوئی رکھتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں تم متوکل ہے ہی نہیں، ارے اللہ کی ذات میں تیرا بھروسہ نہیں، آج کی روٹی تیرے پاس ہے، کل کی روٹی کی فکر مت کر، جو آج دیتا ہے وہ کل دے گا۔ وہ متوکل تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلے بنی غفار کے، سفر کر کے مدینہ مکہ المکرمہ پہنچے، اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور سفر و حضر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ نے اس حدیث کو بیان کیا، کعبے کے آپ نے دروازے کو پکڑا ہے نا، کیا کہتے ہیں جس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم جس سے حضور اپنا سینہ ملا کر خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اس حصے کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور کہتے میں نے اپنے آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھا اور کانوں سے سنا، واو قلبی، میرے قلب نے اس کو محفوظ رکھا۔ حضور فرماتے الا انا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ فرماتے خبردار لوگوں، میرے اہل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا عذاب سے بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا، نہیں ہوا غرق۔ میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں، کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، سگا بیٹا کنعان تھا کہ نہیں؟ وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھ مومنوں کو بٹھایا کشتی میں، کہا کہ طوفان اللہ کے عذاب کی شکل میں آ رہا ہے،
تو مومن تو ساتھ میں بیٹھ گئے، ان کا سگا بیٹا کنان وہ نبی کو نہیں مانتا، اس نے کہا میں بلند پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، خدا کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ آپ پکارتے رہے، بیٹا نافرمانی کرتا رہا، اور آخر نتیجہ کیا نکلا؟ رب فرماتا وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوتی ہے اور وہ غرق ہونے والوں میں غرق ہوا۔ 40 دن کے بعد باختلاف روایت 6 مہینے کے بعد لمت اور جودی پہاڑ پہ کشتی رکتی ہے، وہ جزیرے پہاڑ کے اندر ایک جزیرہ ایک پہاڑ ہے، آج بھی اس کے نشان سلامت ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اوائل نوح علیہ السلام کی کشتی کو پائیں گے۔ حضرت تمیم داری انصاری سفر کرتے کرتے وہاں گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑے انہوں نے پائے۔ حضور نے فرمایا بیان کر، انہوں نے بیان کیا، آپ نے فرمایا صدق واقع میں تو سچ کہتا ہے، تو نے یہ ٹکڑے پائے جس کا ذکر قرآن میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا۔ پر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب رب کی بارگاہ مرض کرتے رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، مولا میرا بیٹا میرا اہل اور تیرا فرمانے جو تیرا میرا اہل ہوگا اس کو میں بچا لوں گا۔ پروردگار میرا بیٹا میرا اہل تھا، وہ ہلاک کیسے ہوا؟ رب فرماتا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں تھا، وہ تیرا اہل اس لیے نہیں تھا تجھے اس نے نہیں مانا۔ جو نبی سے غداری کرتا تھا بے ہستی سے مٹ جاتا ہے، جو نبی کے دامن کو تھام لیتا وہی سلامت ہے۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے چھٹ جائے ہاتھ سے دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد۔ کونین کی دولت چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ کا دامن سلامت رہے۔ یہ دعا کرو۔ علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنہ مخاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ مولا میری تو دعا رد کرے یا قبول کرے تیری مرضی، میں مروں تو نبی کے آل کا دامن میرے ہاتھوں میں سلامت رہے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچار جامی غلام غلامان آل محمد، خوشا مسجد و مدرس و خانقاہ کی طرب بود قیل قال محمد، مسجدیں وہی اچھی ہیں، خانقاہ وہی اچھی ہیں، مدرسے وہی اچھے ہیں جن میں قال 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 رسول کی صدائیں آتی رہے۔ اور پھر آخر میں یوں فرماتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچار جامی غلام غلامان آل محمد، نبی کے جو غلام ہیں، نبی کے جو آل ہیں، ان کے جو غلام ہیں ان کا بھی امام جامی غلام ہے۔ تو نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کے آل سے محبت کرنا بھی ضروری۔ حضرت عمر کی روایت پڑھو، حضرت عمر فرماتے اصحابی کن نجوم بیائی میں قدئی تم اہتدے تم، نبی کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ستارے روشنی کے لیے آتے ہیں، ستارے ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ پچھلے زمانے کی بات ہے، آج تو سب کچھ معاملہ وہ کمپیوٹر والا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ والا ہو گیا ہے، یہاں سے انسان چڑھا تو اس آپ بورڈ کے اندر ساری چیزیں سلامت ہے، جہاز کے اندر بھی ساری چیزیں سلامت ہیں۔ وہ آپ کو نقشہ دکھا کتنی بلندی پہ جہاز جا رہا ہے، کتنی اسپیڈ پہ جا رہا ہے، وہ آپ جہاز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کنٹرول روم کے اندر بیٹھا بیٹھا وہ بھی ریڈار کے ذریعے ساری باتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر اس کا کنیکشن جہاز کا کنٹرول روم سے ختم ہو گیا، اس کی نظروں سے جہاز اوجل ہو گیا تو برباد۔ تو کہتے ہیں کہ کنٹرول ایمان کا اپنے ساتھ سلامت رکھو، تو آنکھیں بند کرے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے، اور محمد مصطفیٰ کا رخ زیبا تو دیکھتا رہے، ملک الموت اپنا کام کرتا رہے، تیرے نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں، چہرے مصطفیٰ کو تک کر تو یہ کہتا رہے ایک ماہ مدن کو راسا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھلا کے فبن، وہ سنا کے سخن بڑی پھونک گئے سب تن من دھن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی کہ زندگی سو وبال ہے۔ اور آگے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اور روح فضا کا مغز حرقہ یک شوگا جگر دن برش کا، یہ میرا تن من دھن سب بھوگ گئے، یہ جان بھی پیارے چلا گیا۔
تو کہتے جب تک تمہارے ایمان کا کنٹرول محمد مصطفیٰ سے سلامت ہے، اس زمانے کی بات ہے، سمندر کا سفر کرتے تھے اور کشتی بادبانی ہوتی تھی اور وہ سمندر کے ذریعے ستاروں کی روشنی میں چلتے تھے، تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں بے شک میرے اہل انسان کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح نجات کا راستہ ہے، لیکن اس کشتی کو روشنی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی دوستی اور محبت یہ روشنی ہے، نبی کے آل کی محبت یہ سمندر ہے، ان دونوں کے ذریعے انسان پار ہو سکتا ہے۔ نبی کے آل سے دشمنی رکھے، صحابہ سے محبت رکھے تو پار نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے آل سے تو محبت رکھے اور صحابہ سے دشمنی رکھے تو بھی بے ایمان۔ ہم خواجہ ہند الولی سے پوچھے کہ طریقہ کیا ہے تو فرماتے ہیں ایمان ماں محبت اہل بیت است، اسلام ماں اطاعت خلفاء است، کہ ہمارا ایمان نبی کے آل سے محبت کرنا ہے، ہمارا اسلام صحابہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ان دونوں گروہوں کو اگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی جماعت ایک ایسا گروہ ہے کہ نبی کے آل سے بھی محبت رکھتی ہے، نبی کے قول سے بھی محبت رکھتی ہے، نبی کے ادا سے بھی محبت رکھتی ہے اور نبی کے اصحاب کی بھی الفت رکھتی ہے۔ اس لیے قسم خدا کی پار پہنچنا ہے تو صحابہ سے بھی محبت رکھو اور نبی کے آل سے بھی محبت رکھو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث طیبہ کے بعد اب میں آپ کو اپنے اصلی موضوع کو لے آتا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی شامل ہیں، حضرت فاطمہ شامل ہیں، حضرت حسن و حسین شامل ہیں۔ حضرت علی کا ذکر خیر تو میں نے آپ کے سامنے کل کر دیا، مختصر اپنا تذکرہ سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پیش کر دوں تاکہ ان کے صدقے میں آج کی ہماری مجلس رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کسی نے پوچھا اقبال سے، پہلے وہ پید دو ایک پڑھ دوں اور پھر حضرت سیدہ عائشہ کا حوالہ دے کر اپنے گفتگو کو پورا علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا اے اقبال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں 5 عورتوں کا ذکر آتا ہے، آپ فرماتے حضرت خدیجہ کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، حضرت سیدہ مریم کے بارے میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں اور فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں۔ ہے فرعون کی بیوی لیکن آسیہ، رب قدیر نے قرآن میں جس کا ذکر کیا، اب وہ تفصیل نہیں میرے پاس، میں ساری باتیں بتا دوں تو کہا کہ 5 عورتوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم بعد میں بیان کریں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات کو ہم بعد میں بیان کریں، مریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتاؤ دونوں میں سے افضل کون؟ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز وس نسبت حضرت زہرا عزیز کا حضرت مریم کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، کا بے شک مریم سلام اللہ علیہا متبرک، حضرت عیسیٰ بھی متبرک، جس کو کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا۔ اور رب کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں بیان انی اعوذھا بک من ذریتھا من الشیطان الرجیم، حضرت مریم نے دعا کی، حضرت حنا نے دعا کی تھی اے مولا مریم اور مریم کے بچے کے بارے میں دعا کرتی ہوں شیطان اس کو نہ چھوئے۔ امام الانبیاء نے جب حضرت علی مرتضیٰ کا عقد حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا کہ علی میرے پاس آؤ، فاطمہ میرے پاس آؤ، پانی چھڑ کر دم کرتے ہیں اور فاطمہ الزہرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذھا بک من ذریتھا من الشیطان الرجیم۔ مولا جس طرح حضرت حنا نے دعا مانگی تھی حضرت مریم اس کے بیٹے کے بارے میں اپنی بیٹی اور بیٹی کے اولاد کے بارے میں دعا مانگتا ہوں شیطان رجیم سے مولا تجھ کو پناہ میں رکھو، وہ حضرت حنا کی دعا تھی، یہ امام الانبیاء کی دعا۔
ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے، اس بات کا امید ہے کہ رب ہماری دعا قبول کرے، لیکن نبی کی دعا امام اہل سنت فرماتے ہیں 7ویں مقام پر ایک مقام ہے جس کو باب اجابت کہتے ہیں، اس سے بندے کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کے ہونٹ ہلے دعا کے لیے اور ہاتھ اٹھے نبی کے دعا کے لیے تو کہتا ہم تو ابھی کشمکش میں رہتے دعا قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن نبی ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے اجابت والا دروازہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور یوں بیان کرتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تو فرماتے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز وس نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک نسبت حضرت مریم کو ملی، اللہ نے اس کا عزت کے ساتھ بیان کیا۔ امام الانبیاء عورتوں کے ذکر میں حضرت مریم کا ذکر صفحے اول میں بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کا ذکر، حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر، حضرت آسیہ کا ذکر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا ذکر، اسی سب میں حضرت مریم کا ذکر۔ کہتے حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، کا نور چشم رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت خاتون طاہرہ کو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی لخت جگر ہے۔ حضور فرماتے فاطمہ بدعۃ منی من عاداہا فقد عادانی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان آمد پہ لاکھوں سلام، راہ آمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جن کو اپنا کلیجہ کہیں، مصطفیٰ جس کو اپنا جگر کہیں، فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کو جو راضی کرتا ہے مجھے راضی کرتا ہے، اور اس کو جو ناراض کرتا مجھے ناراض کرتا ہے۔ فرماتے علی انی لا احرم حلالا ولا احلل حراما، میں حلال کو حرام نہیں کہتا ہوں اور حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں، لیکن لا یتنعان بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ مان، اے علی سن، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی ایک ساتھ میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے بعد اب تو ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے کہا علی میں خدا کی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن سن جب تک فاطمہ الزہرا ہے میں تجھے یہ کہہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، 3 نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، جو اولین و آخرین کا امام ہے اس کی نور نظر اور لخت جگر ہے۔ دوسری نسبت بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت فاطمہ الزہرا کو کیا ہے؟ تاجدار حلتا، سید الاولیاء، امام الاتقیاء، گوہر داماد مصطفیٰ، آخر رسول، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے زوج محترم ہیں۔ حضرت علی کی زوجہ ہونا دوسری نسبت پائی جاتی ہے۔ مادر مرکز سالار عشق، مادر کشور سالار عشق۔ تیسری نسبت حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ ہے کہ حسنین مجتبیٰ کی مادر مہربان ہے۔ یہ 3 نسبتیں اس کے بعد وجد میں اقبال آ گئے اور کہنے لگے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، کہتے کیا کروں شریعت مطہرہ کا پاس ہے اور شریعت مطہرہ کے قانون کی زنجیر میرے پاؤں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اگر قانون الہی اور شریعت مطہرہ کے قانون کی زنجیر نہ ہوتی تو جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا میں فاطمہ الزہرا کے مزار کا اس طرح طواف کرتا۔ کون کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے شریعت کا قانون مجھے مجبور کرتا ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں قبر کو، طواف نہیں کر سکتا ہوں۔ طواف کعبے کا ہوتا ہے، سجدہ رب کو ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، اور کعبے کے سوا کسی اور چیز کا طواف کرنا گناہ۔ حقیقت تو دیکھو، اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر 3 نسبتیں پائی جاتی ہیں۔
اب امام بخاری کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر دوں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ قسم میرے رب کی، حضرت فاطمۃ الزہرا کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ادا مصطفیٰ کی ادا کی طرح تھی. نبی کی بیٹی آتی سر جھکا کر چلتی تو معلوم ہوتا کہ رسول اللہ جا رہے ہیں، اور جب مجلس میں آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، اور حضرت سیدہ طیبہ کا ہاتھ چوم کر پیشانی چوم کر حضور ان کو بٹھاتے، اور جب محبوب خدا ان کی بارگاہ میں ان کے پاس جاتے تو وہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. یہ ادب کے لیے کھڑا ہونا تھا، وہ محبت کے لیے کھڑا ہونا تھا. پھر مصطفیٰ کھڑے تو ہوئے کہ نہیں؟ اور فاطمہ الزہرا امام الانبیاء کے ادب کے لیے اٹھی ہے تو اگر کسی بڑے انسان کے لیے جو مذہب میں بڑا ہو، ویسے بڑا نہ ہو، مذہب کے اندر بڑا ہو، ہمارا سردار ہو، ہمارا مرشد ہو، پیر ہو، سید ہو، اولے رسول ہو، نبی کا وارث ہو، عالم ربانی ہو، ہم تو گناہگار یہ چپوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے نیک بندے عالم ربانی جو نبی کے نائب ہیں، ایسا کوئی وقار انسان آئے اس کے لیے کھڑا ہونا یہ گناہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے. حضرت فاطمہ رسول کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور امام الانبیاء فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب محبوب خدا ان کے پاس جاتے تو کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتی اور اللہ کے محبوب کو مجلس میں بٹھاتی. امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے. اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا آپس میں کیا تعلق تھا. وہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم کی 13 آیتیں سورہ نور میں اتری ہے، اور قیامت کے صبح ان کی عفت کا بیان پڑھتا جائے گا. اگر کوئی بدبخت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر کوئی وہم کرتا ہے تو قسم خدا کی وہ کافر ہے، کہ قرآن جن کی عصمت کا بیان کرے، قرآن جن کی عفت کا بیان کرے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تو حضرت فاطمہ اجلس الیمین عن شمالی، حضرت فاطمہ کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا. اب آپ نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی، فبکت بکان شدیدن. حضرت عائشہ فرماتی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی، سخت رونے لگی. فاصرت ثانیاً دوبارہ آپ کے کان میں سرپدائی کر ہنسنے لگی. پھر میں نے اس کو قریب کر کے کہا بیٹی آج تیرا رونا اور ہنسنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پہلے رونے لگی اور پھر تم ہنسنے لگی. تو کہنے لگی قسم خدا کی ما وجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید کو ظاہر نہیں کروں گی. فلما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو میں نے کہا بیٹی میرا حق ہے تجھ پر، میں نے تجھے ماں کی طرح بیٹی کی طرح سنبھالا، اب تو تو بتا دے کیا راز تھا. تو کا راز یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بارگاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی اسی بیماری میں چلا جاؤں گا. تو رسول کی جدائی کی وجہ سے میں رونے لگی. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے اہل میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. اما ترضا، کیا تو اس بات میں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کا سردار کیا. اب یہ روایت حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ کی دیانتداری دیکھو، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کے دل میں اگر کوئی دوسرا خیال ہوتا تو فاطمہ تو دنیا سے چل بسی تھی. اس واقعے کو بیان نہیں کرتی، اور اس واقعے کو بیان کرنے اشارہ یہ کرتی ہے حضور نے دنیا کی نہیں جنت کی عورتوں کو سردار حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کیا جنت میں نہیں ہے؟ رسول کے ازواج پاک جنتی نہیں ہے؟ اس حدیث سے حضرت عائشہ یہ ثبوت دیتی ہے جس طرح دنیا کی جنت کی اور عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے تو میری بھی سردار فاطمہ الزہرا. نبی کے آل میں سے حضرت علی کا ذکر، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا ذکر. اللہ نے کیا فضائل ان کو پیش کیے تھے، کیا مراتب مولانا ان کو پیش کیے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ حضرت فاطمہ الزہرا کا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں جب گھر سے باہر چلے جاتے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے سفر سے تو پہلے
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تھے، یہ نبی کی شہزادی کا، اللہ کے محبوب کی پیاری شہزادی کا اتنا ذکر اور اتنی باتیں، اتنا شرف، اتنا کمال جو تاریخ میں اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سیدہ طیبہ طاہرہ غمگین دیکھا کرتی تھی، تو محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کہا کرتی تھی کہ محبوب جب تک آپ کی امت کی بخشش کی ضمانت نہ ہو جائے تب تک میرے دل میں کیسے قرار آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جا کر امت کے لیے دعائیں کرے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہی تھا۔ تاریخ پڑھو، تاریخ طبری کا مطالعہ کرو اور ابن اسیر کا مطالعہ کرو، ابن کامل کا مطالعہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا آیت اتری منکم واردھا اعران ربک لحتما مقضیہ، تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو پل صراط سے پار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نے ستایا۔ اللہ مشمل حقی بروس روح البیان میں بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس میں آنسو ہے۔ رب قدیر کی طرف سے جبریل آئے کہ محبوب آپ کی اپنی امت کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ رب فرماتا ولسوف یعطیک ربک فترضی، رب آپ کو اتنا دے گا تو آپ راضی ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تسلی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں اشک تو تھے ہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی سرکار کیا بات ہے؟ حضور زمان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بیان کرتے ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، آپ محفل میں آئی اور ابو بکر کو اشارہ کر کے کہتے ابو بکر بوڑھوں پہ تو قربان ہو جا، ادھیر عمر والوں پہ عمر تو قربان ہو جا، علی جوانوں پہ 30 سال والوں میں علی جوانوں پہ تم قربان ہو جاؤ، بچوں پہ حضرون تم قربان ہو جاؤ، اور عورتوں کے لیے فاطمہ الزہرا کہتی میں اپنے دامن میں پناہ لے لیتی ہوں۔ آپ اندازہ تو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس طرح رسول کو اپنی امت کی فکر تھی، اس طرح سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نبی کی امت کی فکر تھی۔ آخری وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد دنیا سے انتقال کرتی ہیں۔ انتقال کے وقت میں آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو کہا، یہ پہلے حضرت سیدنا جعفر ابو طالب کے نکاح میں تھی، ان کے نکاح کے بعد حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق ان سے نکاح کرتے ہیں، یہ ان کی رازدار تھی۔ کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ عورت کا جنازہ بغیر پردے کے جاتا ہے، مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، اس طرح عورت کی عورت کے جنازے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حفظ کے اندر عورتوں کے جنازے پر ایک پردہ دیکھا تھا، وہ پردہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، وہ کھجوروں کی لکڑی والا گہوارہ بنا کر آئی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے۔ تو نبی کی شہزادہ نے کہا ہاں، ارے حالت زندگی میں کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، میں عرض یہ کرتی ہوں کہ جنازہ اٹھے تو میرا رات کے وقت میں اٹھے، حضرت علی ساتھ میں رہیں گے، حضرت اسماء ساتھ میں رہیں گی، اور دوسرے کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کپڑوں میں مجھے غسل دے دینا، رات کے وقت میں اس طرح جنازہ نکالنا کہ وہ گہوارہ کی شکل میں جنازہ ہو، اوپر چادر تنی ہوئی ہو، اس طرح میرے جنازے کو رات میں نکال کر جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یہ زہر دیا پردے کے بارے میں، اس لیے شاعر مشرق کہتے ہیں بطول باش پنہا شعبدی نصر کے در آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا، تیرے گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے، غلام خواجہ کا جنم ہو سکتا ہے، غلام غوث کا جنم ہو سکتا ہے۔ آل نبی میں سے حضرت علی کا ذکر تفصیل سے ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر مبارک بھی ہوا، آخر خلیفہ راشد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفے میں وفات ہوتی ہے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، 6 مہینے تک آپ نے خلافت کو سنبھالا، اور 6 مہینے کے بعد نبی کے نواسے نے جب خلافت امیر معاویہ کو سپرد کی تو بعض لوگوں نے حضرت حسن مجتبی کو یہ
کہا اس وقت وجوہ المومنین تو نے مسلمانوں کے چہروں کو سیاہ کر دیا، تو کہنے لگے نہیں ابو بکر حضور کے صحابی ان سے پوچھو، کہا کہ 35 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے ممبر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کبھی مجھے دیکھتے ہیں اور کبھی قوم کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھ کر فرماتے ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمین، میرا بیٹا یہ سید ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمان کی تو بھاری جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور فرماتے خلافت میں بعدی 30 سنتن، خلافت راشدہ میرے بعد کتنے سال کی ہے؟ 30 سال کی ہے، 30 سال کے بعد خلافت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات کی 4.5 سال کے بعد 6 مہینے خلافت کی مدت باقی تھی، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی خلیفہ راشد ہوتے ہیں، امیر معاویہ کو اطلاع ملتی ہے، ملک شام سے لشکر لے کر نکلے، حضرت علی مرتضیٰ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے یا آپ کی تعزیت کے لیے وہاں سے نکلے، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا امیر مومنین لشکر جراح لے کر آ رہے ہیں، امیر معاویہ لشکر جراح لے کر آئے ہیں۔ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا، 50,000 انسان ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں، مرنے مٹنے کی بیعت کرتے ہیں، ایک موڑ پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، امیر معاویہ نے خط لکھا اور اس پہ دستخط کر کے کوڑا کاغذ بھیج دیتے ہیں، آپ کو جو شرائط طے کرنے کر دو۔ حضرت حسن مجتبی نے شرائط طے کر دیے اور فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اب ظاہری اعتبار سے نہیں، اللہ کے محبوب کا جو وہ فرمان تھا میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بھاری جماعتوں میں مولا صلح کرائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کے سبب سے دونوں جماعت میں صلح کرایا، اگر اس وقت تلوار میان سے نکل جاتی، ہزاروں انسان تو ہوتے ہوتے مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ عبداللہ بن سبا یہودی نسل جو انسان تھا، اس نے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھرنے کے لیے اور آپسی اتفاق و انتشار کی شکل میں جو ظاہر پیدا کیا تھا، اس کی یہ گھنہونی سازش تھی۔ قسم خدا کی یہودیت کی وہ سازش آج تک سلامت ہے۔ قرآن کہتا ولن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبعوا ملتہم، اے محبوب یہودیت اور نصرانیت اس وقت راضی نہیں ہوتی جب تک آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کریں۔ اس دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کے تہذیب کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے اور دولت کے ذریعے ان کے مذہب پہ جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، آج تک ان کا حملہ سلامت ہے۔ نبی کے شہزادہ نے دونوں جماعتوں میں صلح کرائی، امیر معاویہ ملک شام چلے جاتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ چلے آتے ہیں اور بعد میں مدینہ طیبہ زندگی گزارتے ہیں۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، ایک مرتبہ زہرا اور کھجوریں کھلائی جاتی ہیں، وہ آپ روز مطہرہ پہ داخل ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں، ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر شہد میں زہر پلایا جاتا ہے، اس میں بھی آپ پار ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ کو ایسا زہر ہلاہل دیا جاتا ہے، تاریخ بتاتی 70 آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں نکلتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت میں اپنے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، امام علی مقام آئے، آپ بے قراری کے اندر ہیں، کہ آپ بے قرار ہو رہے ہو، روح بدن سے نکلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، فاطمہ الزہرا کا لکھا ہوگا اور اپنے ماموں سے رشتے سے ملاقات ہوگی، حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوگی۔ کہ بھائی میں اپنے لیے بے چین نہیں، میں تو بے چین تمہارے لیے ہوں کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہوگا۔ اب میں ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ زہر کس نے دیا؟ روایت ہے، آپ نے فرمایا زہر آپ کو کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نظر کے اندر اگر کسی نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ اس سے بدلہ لینے والا ہے، اور اگر میرے گمان میں کسی نے مجھے زہر نہ دیا ہو اور میں اس کا نام لے لوں تو ناحق میں کسی مسلمان پر یہ آروپ نہیں دینا چاہتا ہوں کہ فلاں نے مجھے زہر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وفات تک روح نکل رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے ہیں، لیکن نواز مصطفیٰ نے قاتل کا نام اور زہر دینے والے کا نام نہیں لیا۔ جب آپ نے زہر لینے والے کا نام نہیں لیا، اب اگر بعض کتابوں میں
یا من گڑت کسی کی روایت رافضوں کی یا شیعوں کی من گڑت روایت کو ہم حضرت جوزہ بنت اشعث پر اگر زہر کا الزام لگائیں تو یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے کہ نہیں؟ بعض کتابوں میں آئے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، واعظین بیان بھی کرتے ہیں اور بیان کرتے ان کو ذرا جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جوزہ بن اشعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ تھی۔ یزید کے اکسانے پر اس نے زہر دیا، کیوں؟ یزید نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا، اس جہنمی کے نکاح کرنے کے بدلے میں جنتی نوجوان کے سردار کو زیادہ نے دے دیا ہوگا، کیوں؟ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعے کی تحقیق واقعے کے وقت میں جتنی ہوتی بعد میں کسی کو حق نہیں ہے۔ جب خود حضرت حسن نے قاتل کا نام لیا، ہم کون ہے نام لینے والے؟ یزید کی سازش ہوگی زہر دینے کے لیے، کیوں؟ امیر معاویہ نے جو خلافت کے لیے وصیت کی تھی نا ان کو، ان میں سے ایک وصیت کا ذکر میں کل کروں گا۔ ایک وصیت یہ تھی کہ ابھی خلافت میں سپرد کر دیتا ہوں، لیکن بعد میں جب وہ اپنے شباب پہ پہنچے تو آل رسول کا حق ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ اپنی ظاہری زندگی کے اندر میں اس کو ٹھکانے لگا دو تاکہ راہ کے اندر جتنے کانٹے ہٹ جائیں۔ برصورت جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاتل کا اور زہر دینے والے کا آپ نے نام نہیں لیا تو ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ حضرت جوزہ بنت اشعث کا نام۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا، خود مولا کائنات کہتے تھے کہ میاں میرے بیٹے سے اپنی بچیوں کا رشتہ مت کرو، کیوں؟ وہ اکثر و بیشتر نکاح کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ عورتوں سے رشتہ کر کے طلاق کیوں دیتے ہو کہ آپ کو اتنا شوق ہے نکاح کرنے کا؟ تو نواز مصطفیٰ نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کا جسم نبی کے آل سے یا نبی سے لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں رشتے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے رشتہ اور لوگوں کی نسبت نبی اور نبی کے آل سے سلامت رہے، دنیا بھی ان کی سنور جائے اور اخرى بھی ان کی سنور جائے، اس لیے میں یہ عمل کرتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے نبی کے گھرانے والوں تم سے ناپاکی کو دور کرے، گندگی کو دور کرے، نجاست کو دور کرے، عقائد کی خرابی کو دور کرے اور تمہیں ایمانی اور عقائد کی روشنی میں مولا تمہارے دلوں کو ظاہر اور باطن میں صاف کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ وعدہ قیامت کے صبح تک سلامت ہے۔ اللہ ہمیں نبی کے آل سے محبت اور اصحاب کی اطاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیب